سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جنگ روکنے کو کہیں تو کیا اسرائیل بھی رکنا چاہے گا؟ کیا دونوں کے وار ایمز اور اینڈ گیمز ایک جیسے ہیں؟ ہم نے انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جانکاروں سے بات کی۔ کئی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ اسرائیل کے اور امریکہ کے گولز الگ الگ ہیں۔ آئی تھنک یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ assertion یہ ازیوم کرتا ہے کہ امریکہ کے پاس اسٹریٹجک آٹونومی، امریکہ آج کل وہی کرتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، اور اسرائیل کا جو گول ہے وہ ایران کو ڈسٹروائے کرنے کا ہے، ایران کی کیپیسٹی ٹو چیلنج اسرائیل ہیجمنی ان دا مڈل ایسٹ، اور امریکہ وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جو اسرائیل کے لیے ضرورت ہے ٹو اسٹیبلش دس، کیونکہ ورنہ آپ نے تو سن لیا ہے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز سے کہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا امریکہ کو، تو یہ پھر یہ جنگ کس لیے ہے؟ یہ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ نہیں تھا ایران سے، ایران تو بہت کمزور ہو گیا تھا آلریڈی 12 ڈے وار کے بعد۔ تو یہ کہنا کہ الگ الگ گولز ہے، یہ اور بات ہے کہ امریکہ کے تھوڑے تعلقات عرب کنٹریز سے بہتر ہے بیکاز دے آر پرومسنگ ٹو انویسٹ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے $2 ٹریلین پرومس کیا ہے امریکہ میں انویسٹمنٹس، اور قطر نے ہوائی جہاز بھی دیے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے جب اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے فون کروا کے معافی مانگنے لگائی تھی ٹو دا پرائم منسٹر آف قطر، بیکاز ہی واز سیئنگ کہ تمہاری فورن پالیسی کی وجہ سے ہمارا ریلیشنز وتھ قطر، اسرائیل ڈزنٹ کیئر اباؤٹ قطر، اسرائیل انفیکٹ قطر کا اتنا بڑا دشمن ہے کیونکہ قطر نے کئی سال تک حماس کو بینک رول کیا تھا، لیکن وہ بینک رول اسرائیل کے ریکویسٹ پہ کیا تھا، اور قطر نے جو حماس کے لیڈرز کو دوحہ میں رہنے کی اجازت دی تھی وہ امریکہ کے کہنے پر کیا تھا قطر نے، اٹ واز ناٹ این انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ جب عرب ممالک زور زور سے چیخنے لگتے ہیں تو ٹرمپ سنتے ہیں، نیتن یاہو سنتا نہیں۔ تو یہ جو اٹیک ایران کے یہ جو ساؤتھ پارٹس پہ جو اٹیک کیا ہے اسرائیل، اس میں سے یہ ایکسپورٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ایران کے انٹرنل کنزمپشن، ایران کی گیس، الیکٹریسٹی، ہر چیز یہ ساؤتھ پارٹس سے جو گیس نکلتی ہے اس پہ چلتا ہے ایران۔ تو دس از گوئنگ ٹو ہرٹ ایرانس اکانومی، اگر وہ پورا تباہ ہو جاتا ہے تو ایران ڈوبی جائے گا ڈومیسٹکلی اکانومی۔ دیٹ از دا گول آف اسرائیل کہ بالکل ملک کو تباہ کر دے۔ بٹ اگر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے قطر کے خلاف تو قطر کا جو مین ایکسپورٹ ہے وہ گیس ہے، اور یہ جو اس کو جو لگ کر ہے وہ نارتھ فیلڈ ہے، ایران اور قطر شیئر کرتے ہیں، تو ساؤتھ پارٹس ایران کا حصہ ہے، نارتھ فیلڈ قطر کا حصہ ہے۔ تو اگر قطر کے حصے پہ ایران نے جو حملہ کیا ہے اس سے پریشان ہو گیا قطر کہ ہماری تو اکانومی ڈوب جائے گی اگر اس میں آگ لگ جائے گی، تو آپ امیجن کریں وہ دنیا کا تقریباً 10-15% آف دا گلوبل گیس سپلائیز وہاں پر ہے۔ تو اس سے پریشان ہو گئے ٹرمپ کے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ قطریز نے بہت فون کیا ان کو اور تنگ کیا، تو ہی از انڈر دیٹ فرسٹریشن۔ لیکن ٹرمپ نے جو ٹروتھ سوشل میں جو بات لکھی کہ یہ ہم نے نہیں کیا اور اسرائیل نے ہم سے پوچھ کر بھی نہیں کیا، لیکن جسٹیفائی انہوں نے کر دیا کہ اسرائیل فرسٹریٹ کیوں ہو رہا ہے بھائی، اسرائیل از سٹنگ ویری پریٹی۔ لیکن جو امریکن آفیشلز ہیں وہ آلریڈی یہاں پہ میڈیا کو لیک کر چکے ہیں کہ یہ امریکہ کی اجازت سے اور امریکہ کی نالج سے ہوا ہے۔ امریکہ کے پاس ایران سے ترنت خطرے کی کوئی خفیہ انپٹ نہیں تھی، پھر اس جنگ کے پیچھے کیا راجنیتی ہے، ہم نے جانکاروں سے سمجھا۔ اس سارے معاملے میں تلسی گیبرڈ از کمنگ آؤٹ ایز اے ہیرو۔ اس نے کنسسٹنٹلی یہ مینٹین کیا ہوا ہے شروع سے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سیکنڈ ٹرم میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی تلسی گیبرڈ یہ کہہ کر کہ ایران از ناٹ پرسیوئنگ نیوکلیئر ویپنس، ایک یہ کہا، اور دوسرا اس جنگ سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ریلیز بھی کر دیا تھا پبلک کو کہ ایران از ناٹ این امییننٹ تھریٹ ٹو امریکہ، ورنہ کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا۔ انفیکٹ اس کے تھوڑے دن بعد ایک کیلیفورنیا میں کچھ اٹیک ہوا، ٹیررسٹ چھوٹا موٹا اٹیک ہوا، تو ایک دم بات پھیل گئی تھی کہ ارے یہ ایران کر رہا ہے امریکہ کے اندر اٹیک۔ تو یہی ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا کہ ایران میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہے کہ امریکہ میں اٹیک کرے۔ تو یہ خود کیرولائن لیوٹ کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ there is no imminent threat from Iran to America، یہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے خود کہہ دیا تھا۔ تو
تو اٹ از ویری کلیئر کہ سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں سن رہے تو وہ کس کو سن رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی اسرائیلی لابی کو سن رہے ہیں. اور اسرائیل کی لابی باہر نہیں ہے، اسرائیل کی لابی اندر بھی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ سینیٹر لنزی گراہم کو لے لیں یا سینیٹر ٹیڈ کروز کو ہیں، یہ جو لوگ فون پہ بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. پھر جو میگا کے پرو اسرائیل جو سپورٹرز ہیں وہ وائٹ ہاؤس بھی آئے تھے، ایک سیویج نام کا براڈ کاسٹر ہے. تو ہی از لسننگ ٹو دی اسرائیلی لابی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو کینٹ نے جو ریزائن کیا، جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے جو ڈائریکٹر تھے، جس کی اتنی تعریفیں کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، تو اس نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس جو انٹیلیجنس تھی اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا ایران سے. یہ جنگ صرف اسرائیل اور اسرائیل کے پریشر اور لابی. دیکھیے تقریباً 1996 سے نیتن یاہو کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کو ڈسٹرائے. دیکھیے مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں تو دو قسم کے کنٹریز ہیں، ایک جس کے پاس تیل ہے، ایک جس کے پاس تیل نہیں ہے. جن کے پاس تیل نہیں ہے وہ مڈل انکم اکانومیز ہے، لوور مڈل انکم اسٹرگل کر رہے ہیں، ڈیولپنگ سوسائٹی پہ. جن کے پاس تیل ہیں ان کے پاس پیسہ ہے بٹ شیلو ہے. مثال کے طور پہ دبئی، میں جب دبئی جاتا ہوں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. آئی فائنڈ اٹ اے ڈسگسٹنگ پلیس. وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمندر میں ایک مال ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. نہ ان کے پاس وائٹالٹی ہے، نہ ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتا ہے، کچھ بھی انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ نہیں آتا دبئی سے. صرف پیسہ خرچ کرو اور عیش کرو، ایسی جگہیں ہیں. سو دس از سپرفیشل سوسائٹیز. دے آر ناٹ اے تھریٹ ٹو اسرائیل. ان میں دم ہی نہیں ہے. کتنا بھی ان کے پاس اگر 100 گنا زیادہ تیل بھی نکل گیا تو دے وونٹ ہیو دا وائٹل سوسائٹی جو چاہیے آپ کو، جو بندے اپنے ملک کے لیے. یاد ہے جب صدام حسین نے کویت کو حملہ کیا تھا، کویت کی فوج نے ایک گولی بھی نہیں ماری تھی جواب میں، وہ سیدھا بھاگ کے سعودی عربیہ بھاگ گئے تھے. تو اگر آپ ایسا ملک ہے جہاں آپ کے لوگ آپ کے لیے لڑنے کے بجائے بھاگنے کے لیے تیار ہے، دیٹ از ناٹ اے تھریٹ. پوری مڈل ایسٹ میں صرف ایک تھریٹ ہے، وہ ایران ہے. اور اس وجہ سے اسرائیل وانٹس ٹو فنش اٹ آف، اور اسرائیل میں وہ قابلیت نہیں ہے ٹو ڈو اٹ آن اٹس اون. اینڈ سو فائنلی یہ 25-30 سال کے بعد نیتن یاہو کو ایک ایسا بیوقوف سے بدترین بیوقوف پریزیڈنٹ مل گیا امریکہ کا، جو اس کے باتوں میں آ گیا اور اسرائیل کا ڈرٹی ورک کر رہا ہے.